وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مریم آیت نمبر 40 آج کے سبق کا ایک ہی موضوع ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم اس زمین پر کسی بھی چیز کے حقیقی مالک ہیں؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. یہ مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام ہیں، یہی سچی بات ہے جس میں یہ لوگ شک کرتے ہیں. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. یہ اللہ کی شان نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، وہ اس سے پاک ہے. جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو اسے صرف یہی حکم دیتا ہے، ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. اور بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، سو تم اسی کی عبادت کیا کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. پھر ان کے فرقے آپس میں اختلاف کرنے لگے، بس کافروں کے لیے قیامت کے بڑے دن کی حاضری سے تباہی ہے. اسمع بهم وابصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. جس دن وہ ہمارے پاس حاضر ہوں گے تو کیسے کان کھول کر سنیں گے اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھیں گے، لیکن ظالم لوگ آج کھلی گمراہی میں غرق ہیں. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اور آپ انہیں حسرت و ندامت کے دن سے ڈرائیے جب ہر بات کا فیصلہ کر دیا جائے گا مگر وہ غفلت کی حالت میں پڑے ہیں اور ایمان لاتے ہی نہیں. سامعین اکرام، سورہ مریم آیت نمبر 40. اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ. بے شک ہم ہی زمین کے وارث ہیں اور جو کچھ اس پہ موجود ہے. وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ،
اور یہ سب میرے پاس واپس آئیں گے، سب لوگ میرے پاس آئیں گے۔ سامعین اکرام، یہ آج کا جو سبق ہے گزشتہ سبق سے پیوستہ ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی ابھی واقعہ گزرا ہے، پھر اس میں وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، جو بنیادی مضمون ہے، اور یہ ذہن میں رہے سامعین اکرام کہ سورہ مریم جو ہے وہ آغاز نبوت کے سالوں میں ہے، چوتھے پانچویں سال کا اس کا نزول ہے سامعین اکرام، اور مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور مکے کے اکثر مضامین جو ہیں وہ بنیادی مضامین ہیں، اس میں انذار ہے، تبشیر ہے سامعین اکرام۔ تو اسی طرح یہ سورہ مریم جو ہے یہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کی جن بندوں پہ رحمت ہوئی ہے ان کا تذکرہ ہے، اس پہ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، ان الفاظ سے یہ صورت شروع ہوئی ہے۔ بہرحال ہر جگہ جو ہے سامعین اکرام قرآن کے مضامین میں آپ نوٹ کر لیں کہ جہاں خوشخبری کی باتیں آتی ہیں تو وہاں انذار کی باتیں بھی آتی ہیں، اور جہاں ایمان والوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں انکار کرنے والوں کا تذکرہ بھی ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ ابھی جو مضمون گزرا ہے سامعین اکرام عیسیٰ علیہ السلام کا، تو اس میں کیا ہوا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں دو گروہ جو ہے فاختلف الاحزاب من بینہم، ابھی آیت نمبر 37 میں یہ مضمون گزر چکا ہے کہ مختلف گروہوں نے اختلاف کر لیا ان کے مابین، یعنی بنی اسرائیل کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پہ بنی اسرائیل دو حصوں میں بٹ گئے، ایک ایمان لے آئے لیکن ایمان کو حد سے بڑھا دیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے درجے سے بڑھا دیا اور خدا کے مرتبے تک پہنچا دیا، خدا کا بیٹا بنا دیا، اور دوسروں نے انکار کر دیا۔ بہرحال سامعین اکرام دیکھیں، آپ کو میں نے گزشتہ درس میں بھی کہا تھا کہ اگر انسان سماعت اور بصارت سے کام لے، یعنی حق کو سنے اور حق کو دیکھ لے اور حق کو پہچان لے، تو پھر مسائل بڑھتے نہیں ہیں، پھر گمراہی کے راستے جو ہیں مسدود ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر انسان ذاتی خواہشات، انا پرستی، ضد، ہٹ درمی، ذاتی خواہشات پہ چلنا چاہے تو پھر یہ ہے کہ گمراہی کے راستوں پہ چلنے سے اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی تھی وہ بنی اسرائیل کی انتہائی گراوٹ کا زمانہ تھا، اور اس سے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ولادت کا واقعہ ہے اس سے آپ اندازہ لگائیں، پھر جو انہوں نے نبوت کا کار نبوت شروع کیا اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ اور یہ کون لوگ تھے؟ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے بھجوائے گئے تھے۔ اور یہ کون لوگ تھے بنی اسرائیل؟ یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی جنہوں نے اپنے اندر بگاڑ پیدا کر لیا تھا، جس میں اخلاص نہیں رہا تھا اور منافقت در آئی تھی، اور باوجود اس کے کہ ان میں کتاب موجود تھی، تورات موجود تھی، لیکن وہ ذاتی خواہشات یعنی فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، انہوں نے وہ کتاب کو پیچھے اپنے ڈال دیا تھا، جس طرح کے سامعین اکرام نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے، جس طرح کہ آج ہم نے قرآن کو پس پش ڈال دیا ہے۔ قرآن سے ہم رہنمائی کا کام نہیں لے رہے، یہ نور ہے، اس سے ہم ہدایت نہیں قبول کر رہے اور نہ کرنا چاہتے ہیں، یہ بات خاص طور پہ قابل ذکر ہے۔ یعنی قرآن دیکھیں، قرآن کی صداقت تو واضح ہے، اظہر من الشمس ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں چیلنج جو دیا ہے کہ مختلف چیزیں ہیں، وَإِن كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتی یہ کتاب تو اس میں بہت اختلاف ہوتا ہے، لیکن اس میں اختلاف نہیں ہے، اور
1450 سال گزر گئے ہیں اور آج بھی تقریباً وہی یعنی قرآن اسی طرح ہے، زیر زبر کی کمی بیشی بھی نہیں ہوئی ہے۔ اور کافی دلائل ہیں، عقلی دلائل ہیں سامعین اکرام، یہ نہیں عقلی دلائل ہیں، نقلی دلائل تو ہیں اپنی جگہ، لیکن عقلی دلائل بھی موجود ہیں اور اس سے کوئی صاحب عقل جو ہے انکار نہیں کر سکتا۔ اگر ضد اور ہٹ درمی ہوئی اس کی بات الگ ہے۔ تو ہم مسلمان باوجود یہ جانتے ہوئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی احترام کرتے ہیں، چومتے ہیں اور اس کا ناظرہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، خود بھی پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، لیکن ہمارے یہ تمام عادات اور اطوار اسی تک محدود ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تذکرہ کیا۔ اور ہماری گراوٹ جو ہے یعنی وہ بنی اسرائیل سے کہیں کم نہیں ہے سامعین کرام۔ یعنی جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور یہودیوں نے ان سے انکار کر دیا ان کی نبوت سے، باوجود واضح دلائل لے کے آئے تھے، لیکن ان مسلمانوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے انکار کر دیا، ان پہ الٹا الزام لگا دیا، نعوذ باللہ من ذالک، الزام لگا دیا، ان کی پیدائش پہ الزام لگا دیا، ان کی ماں پہ الزام لگا دیا، پھر ان کو یعنی بدترین جو گراوٹ تھی وہ یہ تھی کہ پھانسی کے تختے تک وہ لے گئے ان کو، کوشش کر کے پھانسی کے تختے تک، اور بزعم خود، اگرچہ وہ پھانسی نہیں چڑھے، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، لیکن اپنے خیال سے تو انہوں نے چڑھا دیا نا۔ اب بھی ان کا دعویٰ ہے کہ وہ سولی چڑھ گئے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں ہیں سامنے کرام، میں صرف اتنا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی ہم ایک غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، جیسے کہ آیت نمبر 38 میں گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا کہ اذ قضی الامر وانذرہم یوم الحسرۃ اذ قضی الامر وہم فی غفلۃ وہم لا یؤمنون، یہ لوگ غفلت میں ہیں اور یقین نہیں کر رہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے سامعین کرام۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ قرآن کو ہم نے محدود کر دیا ہے، یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو چوتھی پانچویں نبوی کی صورت ہے، یہ اس معاشرے کے لیے تھی، اس وقت کے کافروں کے لیے تھی، یہ واقعات وہاں کے ہیں، اور ہمیں اب ہمارے لیے تو اس میں کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ کا یہی طرز فکر ہے تو ایسے ہی ہے، یعنی ہم تو دیکھیں بہت سی، میں نے آپ کو بتایا نا، یہ حضرت مریم علیہ السلام کے واقعات آ رہے ہیں اور زکریا علیہ السلام کے، اس میں ساری یہ کتاب ہدایت ہے بنیادی طور پہ، لیکن ہم اس سے ہدایت لینے کی، اکثر آپ تفاسیر دیکھیں، اس واقعے کو خاص طور پہ دیکھیں، بلکہ یعنی طرز یعنی تفسیر، یعنی اس میں ہمارے لیے کچھ ہم اکثر تفاسیر ایسی ہیں کہ اس سے ہم اپنے لیے کچھ اخذ ہمیں نہیں ہوتا۔ یہ بھئی مریم علیہ السلام اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یہ وہاں تھے، ساری تاریخی گافیوں میں ہم صفحے کے صفحے بھر دیتے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ نچوڑ ہدایت ہمارے لیے کیا ہے اس میں ہم غور نہیں کرتے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے ابھی جو ہم پڑھ رہے یہ سارے، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہیں اس میں بھی ہمارے لیے ہدایت ہے۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، آیت نمبر 36۔ تو اس میں کیا ہمارے لیے وہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے اور اس کی بندگی کرنی چاہیے، اور بندگی رب ہی سیدھا راستہ ہے، یہ تو ہمارے لیے ہدایت ہے۔ لیکن اس سے دیکھیں، یہ اب عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہیں، ہم کہہ رہے ہیں یہ انہی کے الفاظ ہیں، بس یہ انہی اس وقت کے یہودیوں کے لیے انہوں نے ادا کیا، اور اللہ خیر صلاح، ایسی کوئی بات نہیں ہے سامعین کرام۔ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنی چاہیے ایسے طرز فکر کی۔ بہرحال تو گزشتہ سبق جو تھا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، اب یہ دیکھیں اس صورت میں یعنی یہ 3-4 آیات میں سارا نچوڑ بیان ہو رہا ہے، اس میں ہدایت ہے۔ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ اور ھذا صراط مستقیم، اور فاختلف الاحزاب من بینہم، اس میں بھی ہدایت ہے، میں اس کا تذکرہ کر چکا ہوں۔
اسمع بہم و ابصر، اس میں بھی ہدایت ہے. یوم یأتوننا لیکن الظالمون الیوم فی ضلال مبین، لیکن ظالم جو ہے آج صریح گمراہی میں ہے. اب یہ خاص طور پہ آپ دیکھیں، یوم یأتوننا، جس دن ہمارے پاس آئیں گے، لیکن ظالم لوگ آج جو ہیں صریح گمراہی میں ہیں. تو گمراہی سے بیدار کیا گیا ہے سامعین کرام. اور پھر یوم حسرت کی بات ہوئی ہے قیامت کے دن کی کہ وہ یوم حسرت ہے، اس سے ڈراؤ. جب فیصلہ کر دیا جائے گا اور پھر واپسی کی کوئی راستہ نہیں ہوگا، واپسی کا راستہ نہیں ہوگا. آج تو یہ غفلت میں ہیں اور ایمان نہیں لا رہے، تو آپ ان کو ڈراؤ. باقی انا نحن، آج کا جو سبق ہے، انا نحن نرث الارض ومن علیہا والینا یرجعون، کہ ہم وارث ہیں. انا نحن نرث الارض ومن علیہا، ہم ہی وارث ہیں اس زمین کے. ومن علیہا، جو کچھ اس پہ ہے، والینا یرجعون، اور ہماری طرف واپس لوٹ کے جانا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے، یا اس سے مضمون کیا ادا ہو رہا ہے کہ اے انسان، یہ ہم کہتے ہیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک الفاظ بھی ہیں کہ بندہ کہتا ہے مالی مالی، یہ میرا مال ہے، میرا مال ہے. حقیقت میں ہم ظاہر زندگی پر دھوکہ کھا چکے ہیں سامعین کرام، اور ہر چیز پہ اپنی ملکیت جتا رہے ہیں. جو چیزیں امانت کے طور پہ ہمیں دی گئی ہیں اس پہ اپنی ملکیت جتا رہے ہیں. آپ دیکھیں نا، سب سے پہلے تو انسان اپنے اوپر دھوکہ کھا لیتا ہے. میں کی گردان یہ جب شروع کرتا ہے نا، تو یہ میں کرتا رہتا ہے. اس کا مطلب یہ صریح دھوکہ ہے، یہ دھوکہ کھا گیا ہے کہ یہ میرا، یہ میں ہوں. اب میں مطلب یہ تو ظاہر تو انسان کا نہیں ہے، انسان کی حقیقت اس کا ظاہر تو نہیں ہے، اس کا باطن ہے. تو یہ ظاہر پہ دھوکہ کھا گیا ہے. پھر ظاہری کو اس نے سب کچھ سمجھ لیا ہے، اصل سمجھ لیا ہے سامعین کرام. تو یعنی یہ سب دھوکے ہیں. اچھا، پھر انسان جب اپنی یعنی اللہ تعالیٰ کو بھلا کے بحیثیت رب، بحیثیت مقصود، محبوب، مطلوب، معبود، یہ اگر ان حیثیتوں سے یہ اپنے رب کو بھلا دیتا ہے، اور یقیناً سامعین اکرام یہ جملہ میں یعنی جو کہنے جا رہا ہوں اس میں مبالغہ آرائی قطعاً نہیں ہے. یقیناً ہم نے اپنے آپ کو بھی بھلا دیا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی بھلا دیا ہے، بحیثیت مقصود، محبوب، معبود، مطلوب بھلا دیا ہے ہم نے. اچھا، پھر ہماری ظاہر یعنی ظاہر جو زندگی ہے اس پہ ہم دھوکہ کھا گئے. دھوکہ ایک لگ گیا ہے کہ یہ سب کچھ جو یعنی مجھے ملا ہوا ہے یا میرے پاس ہے، یہ میرا ہے. یعنی ملکیت کا دھوکہ لگ گیا ہے. ایک مثال کے طور پہ آپ یعنی چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں. آپ کا مکان نہیں ہے، مثال کے طور پہ آپ کا مکان ہے، چلیں فرض کر لیں آپ کا مکان ہے یو کے میں یا ملیشیا میں یا کہیں بھی کسی ملک میں. آپ ادھر مردان آ کے یہاں کے جو پوش علاقہ ہے وہاں مختلف اس پہ مکانات پر گھوم رہے ہیں، جو اچھے اچھے بنگلے ہیں. ایک بنگلے پہ آپ انگلی اٹھا دیتے ہیں کہ یہ میرا ہے، حالانکہ اس میں آپ نے کہہ تو دیا لیکن وہ ہے تو نہیں آپ کا، وہ تو کسی اور کے نام پہ ہے، اور آپ نے اپنی ملکیت کا دعویٰ کر دیا. تو تقریباً اسی طرح بات ہے سامعین کرام. یہ سب کچھ جو ہمارے پاس ہے، انا نحن نرث الارض ومن علیہا، اس کے حقیقی وارث ہم ہیں. یعنی حقیقت میں ان تمام چیزوں کی ملکیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. انا نحن نرث الارض ومن علیہا، جو کچھ بھی ہے اس پہ، زمین اور جو کچھ بھی ہے اس کے ہم مالک ہیں. تو اب جو کچھ بھی ہے اس میں آپ کا جسم بھی ہے، اس میں آپ کی اولاد بھی ہے، آپ کی بیوی بچے، یہ سب ہیں، یہ گھر بار، کارخانہ، کاروبار، جو بھی عہدے ہیں،
یہ سب اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہیں، یہ بطور امانت ہیں، آپ اس کو استعمال کرنے کے لیے آپ کو دیے ہیں، اور اس میں آپ کا امتحان ہے۔ لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، سورہ کہف میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ہم دیکھیں کہ کون تم میں سے اچھا عمل کرتا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ، اب اس میں تھوڑا سا آپ دیکھیں کہ یہ آخر یہ مضمون یعنی اس میں کیا کہا جا رہا ہے۔ یہ بڑی مرکزی آیت ہے، وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، میرے پاس آؤ گے۔ اس میں ابھی ایک آیت گزری ہے اسمع بہم وابصر، کہ اس دن جب یہ دن میرے پاس لوٹ کے آئیں گے تو بہت زیادہ دیکھنے والے ہوں گے، بہت زیادہ سننے والے ہوں گے، یعنی حقیقت ان کی آنکھوں میں کھل جائے گی، حقیقت کو سن بھی لیں گے اور دیکھ بھی لیں گے۔ ظاہر اذا سمعوا لها شہیق وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ، وہ جہنم کے آگے کھڑے ہوں گے اور جہنم کا شور جو ہے وہ بھڑکتی ہوئی آوازیں وہ ان کا یعنی سن رہے ہوں گے بہت زیادہ۔ آج تو ہم نہیں سن پا رہے، یعنی حقیقت سے ہم نے نظریں چرائی ہوئی ہیں ایک قسم کی۔ حقیقت کیا ہے؟ یہ سب کچھ حقیقت ہے۔ جنت تو تیار ہے، دوزخ بھی تیار ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معائنہ بھی کیا ہوا ہے، جنت کا بھی اور دوزخ کا بھی، اور سب کچھ یعنی معراج کی رات کو سب کچھ کا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ کیا ہے، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، لیکن ہم جو ہیں غافل ہیں۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، ہمارا یقین نہیں ہے۔ تو جب یقین نہیں ہے اور ایک دھوکہ اگر ہمیں لگ گیا ہے اور یقیناً لگ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ دھوکے کی بنیاد پہ جو بھی افعال کریں گے تو پھر تو یعنی آپ نقصان اٹھائیں گے، ظاہر ہے۔ یعنی ایک چیز میں آپ اپنا فائدہ تلاش کرتے ہیں، حقیقت میں وہ نقصان ہے۔ مثال کے طور پہ میں عرض کرتا ہوں، مال حرام ہے۔ آج کل پاکستانی معاشرہ جو ہے، ہر معاشرہ ہے لیکن میں تو اپنے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، یہ مال حرام، رشوت، کرپشن اور یہ ذخیرہ اندوزی، ملاوٹ، یہ ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں۔ اس کا اب یہ ہے نا کہ حقیقت میں تو یہ آگ ہے، یہ حقیقت میں آگ ہے۔ اور میں تھوڑی سی قرآن سے بھی آپ کو اس کی مثال دے دوں، یعنی یتیم کا مال اگر آپ ناجائز طور پہ کھائیں گے تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، آگ کھا رہے ہیں، یتیم کا مال کھا رہے ہیں۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے پیٹ میں مال حرام ڈال لیں، آگ ڈال لیں۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، او کما قال۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو یتیموں کا مال ناحق طور پہ کھاتے ہیں تو یہ اپنے پیٹوں میں آگ ڈال لیں اور جلد ہی یہ بھڑکتی ہوئی آگ میں پہنچیں گے۔ تو ایک غفلت ہے، ایک دھوکہ ہے، یعنی اگر آپ ایک دھوکے میں پڑ گئے تو آپ پہ پھر غفلت بھی طاری ہو جائے گی۔ یہ زندگی کو اگر آپ نے بہت طویل سمجھ لیا تو یہ ایک دھوکہ ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں ابھی تو میں نے بہت جینا ہے، مثال کے طور پہ، اور میں نے خود سنا ہے ایسے لوگوں کو، سامنے کرام، جو یعنی مجھ سے بڑے لوگ ہیں، یعنی میری 60 سال ہے، ان کی 65 ہوگی، تو کہتے ہیں ابھی تو ہم نے بہت جینا ہے، اور یہ ہماری والدہ جو تھیں وہ تو 80 سال کی یا 85 سال کی تھی، تو ابھی تو کافی عرصہ ہے، ہمارے مرنے میں کافی عرصہ ہے۔ تو یہ ایک دھوکہ ہے، یعنی آپ یعنی اس کو ایک طویل مدت گردان رہے، لیکن عمر تو یہ تو آپ کو اور مجھے بھی معلوم ہے کہ عمر جتنی بھی ہو وہ ختم ہو جائے گی اور بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ میں نے آپ کو کہا ہے کہ میں اپنی زندگی کی مثال دوں کہ 71 میں، ابھی ہے 2017 ہے، اور 1971 1971
1971 میں میٹرک میں تھا، اور میٹرک میں اپنی بینچوں پہ بیٹھا ہوا تھا، اور آج بھی میں اس بینچ پہ اپنے دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوں. یعنی کل ہی کی بات ہے، لیکن 40 سال کا عرصہ بیت گیا. سامعین کرام، 20 سال کا تھا میں مثال کے طور پہ، 18 سال کا تھا، 20 سال کا جو بھی تھا، لیکن 40 سال میں نے گزار دیے. میں کہہ رہا ہوں یہ اب 40 سال میں اپنا مثال کے طور پہ. اس دن میں دوست سے اپنے کہہ رہا تھا کہ بھئی 60 سال میری عمر ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے عمر طویل دی تو 65 ہوگی. اب 5 سال میرے رہتے ہیں، 5 سال میرے زندگی کے رہتے ہیں. اب تو جو بھی ہے تو بس وقت قریب ہے انشاءاللہ. تو بہرحال انسان جو ہے غفلت میں زندگی گزارتا رہتا ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تکاثر نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے، یہاں تک کہ تم مقبروں تک پہنچ جاتے ہو. حتی زرتم المقابر. تو بہرحال اس آیت میں جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، انا نحن نرث الارض ومن علیہا والینا یرجعون، اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اے انسان حقیقت کو دیکھو کہ اس سب کچھ کا جو تمہارے پاس ہے، تمہارے پاس جائیداد ہے، سونا ہے، چاندی ہے، تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے، اس کا تو میں مالک ہوں. انا نحن نرث الارض ومن علیہا، جو کچھ بھی اس پہ ہے اس کے وارث میں ہوں. وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ. ایک تو اس کی ملکیت دیکھو، پھر اپنے انجام کو دیکھو کہ تم جاؤ گے کہاں. اِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، میرے پاس واپس آؤ گے. تو جب واپس آؤ گے تو وہاں تو کچھ ہوگا، یہ تو نہیں کہ بس تمہیں چھوڑ دیا جائے گا. نہیں، تمہیں نتائج بھگتنے ہوں گے، اچھے یا برے. اپنے زندگی کے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. اپنی سوچ، جس سوچ میں جس طریقے سے تم زندگی گزار رہے ہو، تو اس کے نتائج کا سامنا یوم قیامت جب تم میرے پاس آؤ گے تو میں تمہیں پھر یعنی اس کے بارے میں خبردار، نہ صرف یہ کہ تمہیں پتہ چل جائے گا، تم اپنی کتاب پڑھ لو گے، اور پھر یعنی تمہیں اپنے اعمال کی سزا بھی بھگتنی پڑے گی، یا اگر تمہارے اعمال صحیح ہوئے تو پھر تمہیں اس کا بدلہ، اچھا بدلہ ملے گا. تو یہ بڑی جامع آیت ہے سامنے کرام کہ انا نحن نرث الارض ومن علیہا والینا یرجعون. ہم وارث ہیں، انا نحن، اس زمین اور جو کچھ اس پہ ہے اس کے ہم وارث ہیں. والینا یرجعون، اور تم سب میرے پاس واپس آؤ گے. تو سامنے کرام تھوڑا سا آنکھیں کھولنی چاہیے، حقیقت کی طرف دیکھنا چاہیے کہ حقیقت کیا ہے. دیکھیں، میں اگر ایک مثال کے طور پہ میں ایک عام آدمی ہوں، اگر میں دیکھتا ہوں کہ بھئی جو میرے پاس ہے، جو میرا جسم ہے، یہ بھی اس کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے، اس کا انتظام سب کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. بیماری اور شفا تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ جب میں بیمار ہوتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے شفا دیتا ہے. مجھے اسباب دنیا کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ نے میرا تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ بھئی کتنی تمہیں دنیا ملے گی، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے. تو انا نحن نرث الارض ومن علیہا، ہم وارث ہیں زمین کی. یعنی یہ ایک ایسی آیت ہے سامنے کرام کہ اس میں سارا نچوڑ ہے کہ اے انسان اپنے ظاہر پہ دھوکہ نہ کھاؤ، حقیقت کو دیکھو. حقیقت میں مالک میں ہوں، تمہاری تھوڑی سی آزمائش اور ابتلا ہے. اس امانتوں کو تم نے ضائع نہیں کرنا. ضائع کرو گے تو جب میرے پاس آؤ گے وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ تو پھر تمہیں اس کی سزا ملے گی. اگر ضائع نہیں کرو گے، نعمت کو صحیح طریقے سے استعمال کرو گے اور اس کا شکریہ ادا کرو گے تو تمہیں پھر اس کا اچھا بدلہ ملے گا. سامعین کرام، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نرث الارض ومن علیہا والینا یرجعون. اب ترجمہ سنا دیجیے. انا نحن نرث الارض ومن علیہا،
ہم ہی وارث ہیں زمین کے اور جو اس میں ہے، اس پر ہے۔ وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور میرے پاس ہی تم لوٹ کے آؤ گے۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ. It is we who will inherit the earth and everyone on it, and to us they will be returned. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔